السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمان نوجوان نسل کے اندر جوئے کی لت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور جب سے آن لائن جوئے کے نئے نئے طریقے، نئے نئے گیم اور نئے نئے انداز شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جوا اسلام میں حرام ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جوا یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی لت ہے، ایک ایسی عادت ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی موجود تھی، اور عرب کے لوگ بھی جوا کھیلتے تھے۔ اور چونکہ جوئے میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں بظاہر، تو خاص طور سے عرب میں ایک ایسا جوا رائج تھا جس میں کچھ غریبوں کی مدد ہو جاتی تھی، غریبوں کا کچھ فائدہ ہو جاتا تھا، تو عرب میں اس کا بڑا رواج تھا اور لوگ اس میں بڑی تعریف کے قابل چیز سمجھتے تھے اس کو۔ تو اس لیے قرآن میں یہ کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قل فیما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں نقصان اور گناہ زیادہ ہے، تھوڑا سا لوگوں کا فائدہ بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو ان کا نفع ہے وہ کم ہے، جو گناہ اور نقصان ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ جوا اور شراب یہ گندی ہے اور گندگی ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے، اس لیے اس سے بچو۔ تو جوئے کو اور شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اسلام میں یہ دونوں چیزیں بالکل حرام ہیں۔ ان میں شراب کے بھی بڑے نقصانات ہیں، لیکن جوئے کے نقصانات اور بھی زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوا یہ ایک لت بن جاتی ہے، ایک بیماری اور نشے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر جوا کھیلنے والے کو کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ جیسے شراب آدمی کو مدہوش کر دیتی ہے، ویسی جوا جو ہے یہ بھی ایک ایسی بیماری اور لت ہے کہ یہ بھی آدمی کو مدہوش کر دیتی ہے۔ ایک ایسا نشہ ہے کہ آدمی اس کے نشے میں بھی سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ اس کو پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال رہتا ہے، نہ ماں باپ کا خیال رہتا ہے، نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے وقت کا خیال رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ نماز کا خیال رہتا ہے، نہ روزے کا خیال رہتا ہے، نہ اللہ کے ذکر کا خیال رہتا ہے۔ اسی طرح جوئے کے ذریعے سے انسان بربادی کی کگار پر پہنچ جاتا ہے، وہ اپنا پیسہ، اپنی دولت اس میں برباد کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی کمائی ہوئی دولت برباد کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں انسان اپنی صحت خراب کر لیتا ہے۔ جوئے کے نتیجے میں آدمی کو نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے، نہ کسی اور چیز کا ہوش رہتا ہے، اور پھر جب وہ ہارتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی ٹینشن ہو جاتی ہے، اور اس ٹینشن کے نتیجے میں اس کی صحت جو ہے متاثر ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اپنا وقت اور اپنی جوانی کے قیمتی لمحات جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ جس عمر میں انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور تعلیم میں، معاش میں آگے بڑھنا چاہیے، وہ عمر انسان جوئے کی نظر کر دیتا ہے اور اپنے قیمتی لمحات ضائع کر دیتا ہے۔ ان سب کے علاوہ جوئے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جوا آدمی کو سست اور کاہل اور مفت خوری کا عادی بنا دیتا ہے۔ فری میں اس کو پیسے چاہیے، جب آدمی میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو بس فری میں پیسہ چاہیے، مفت میں پیسہ چاہیے، تو پھر اس کے اندر حرام اور حلال کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو جہاں سے بھی 2 روپے ہاتھ آتے ہیں، حرام حلال کسی بھی طریقے سے، تو وہ 2 روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، 2 روپے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے چوری کرے، چاہے ڈکیتی ڈالے، کسی بھی طریقے سے اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جہاں اس کو محنت نہ کرنی پڑے، بغیر محنت کے جہاں اس کو پیسہ مل جائے، یہ اس کے اندر عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب کوئی قوم بڑے پیمانے پر اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ قوم کام چور اور نکمی اور سست اور قائل ہو جاتی ہے۔ جوا ہر زمانے میں برا سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں اگرچہ قانونی طور پر سٹا اور جوا جو ہے اس پر پابندی ہے، لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں پیچھے سے جو ہے ظاہر سی بات ہے حکومت کی بھی رضامندی شامل رہتی ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو پھر جوئے کے کاروبار کرنے والے، سٹے کے کاروبار کرنے والوں کو یہ چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے؟
اس دور میں جوئے کے اندر سب سے بڑی جو چیز پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ اب تک جوا آف لائن تھا، لوگ دو چار مل بیٹھ کے کھیلتے تھے، لیکن اب آن لائن جوئے کی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں اور نئے نئے طریقے، نئے نئے ایپ جو ہے لانچ کر دیے گئے ہیں، اور ان ایپس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جوا کھیلنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آج کل IPL چل رہا ہے، تو IPL میں کھلاڑیوں پر پیسے لگائے جاتے ہیں، اس طرح بہت سے گیم لوگ کھیلتے ہیں، ان گیمز کے ذریعے جو ہے جوا کھیلا جاتا ہے۔ آج کل مائی 11 سرکل ہے، ڈریم 11 ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی جنگلی رمی ہے، اس میں تاش وغیرہ کھیلی جاتی ہے۔ لوڈو ایک نئے طریقے سے کوئی شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے جوا کھیلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ گیم کھیلتے ہیں، اس گیم کے ذریعے جو جوا ہوتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ان چیزوں میں بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی مہلک اور تباہ کن چیز ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کو جوئے کے نقصانات بتانے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا تو تباہ ہو ہی رہی ہے، لیکن اصل تو یہ کہ اس سے آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ اگر ایک پیسہ بھی حرام پیٹ میں جا رہا ہے، جوئے کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ انسان کے پیٹ میں جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ یہ بہت ہی مہلک اور تباہ کن چیز ہے، اور ہمارے نوجوان پیسے کے لالچ میں اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں، اور یہ بڑے بڑے ایپس جو اس میں جو ہے لوگوں کو ان کے ذریعے شوق دلایا جا رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دو لوگوں کو انعام دے دیا جاتا ہے کروڑوں کی شکل میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو اس نے 1 کروڑ روپے جیت دیے تو گویا کہ ہم بھی 1 کروڑ جیتیں گے، حالانکہ وہ جو 1 کروڑ کا انعام دیا گیا وہ ایک دو لوگوں کو دیا گیا ہے، باقی کروڑوں لوگوں سے 100 200 روپے کر کے 500 روپے کر کے جو ہے اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ تو جو کمپنیاں یہ سٹے کا کاروبار کر رہی ہیں وہ اربوں روپے کما رہی ہیں، اور افسوس کی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں جن لوگوں کو اسٹار یا ستارے سمجھا جاتا ہے، اگرچہ مسلمان تو کبھی، صحیح مسلمان تو ایسے لوگوں کو کبھی اسٹار یا ستارہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جن لوگوں کو ہیرو یا اسٹار سمجھا جاتا ہے وہ لوگ اس کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ فلمی ایکٹرز ہو گئے اور کرکٹرز ہو گئے اور اس طرح کے جو بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی سٹے اور جوئے کے اس کاروبار کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اب چونکہ اپنا آئیڈل ایسے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، انہی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، انہی کی شہرت سے، انہی کی عزت سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی جو ہے اگر سوچتے ہیں کہ ہم چلو اس لیول پہ نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہم پیسے تو کما سکتے ہیں، اور ایک یہ مزاج پیدا کر دیا گیا ہے عیش پسندی کا، مزے کرنے کا، انٹرٹینمنٹ کا، انجوائے کرنے کا، لائف انجوائے کیجئے، بس یہ ایک عجیب سا رجحان پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو ہر آدمی بس مستیاں کرنا چاہتا ہے، عیش کرنا چاہتا ہے، اور گل چھرے اڑانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اب پیسے صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے آدمی کماتا ہے تو اس میں محنت لگتی ہے، تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے، کوشش لگتی ہے، پھر اس میں ٹائم لگتا ہے، ایک دم آدمی عام طور پہ مالدار نہیں ہو جاتا ہے، دولت کے ڈھیر نہیں لگا لیتا ہے، لیکن جو میں جو ہے ایک آپشن ہوتا ہے کہ بھئی کروڑوں روپے جب کما لو، تو ہمارے نوجوان اس بہکاوے میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں میں جو ہے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی گمراہ کن ترغیبوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کھیل میں جو ہے دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ حالانکہ انعام ملنے والے یا جوا جیتنے والے کروڑوں میں کوئی ایک دو لوگ ہوتے ہیں، لیکن پوری نسل جو ہے اس میں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کا وشے ہے، اور ایک فکر مندی کی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بری لت سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ائمہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ مسجدوں میں اس بری لت پر، بری عادت پر گفتگو کریں، بچوں کو، گھر والوں کو ان کے جوئے کے نقصانات سے آگاہ کریں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بتائیں، اور بتائیں کہ بھئی دنیا میں بھی یہ چیز جو ہے تباہ کرنے والی ہے، اور آخرت میں بھی یہ چیز تباہ کرنے والی ہے۔ بہرحال قرآن میں بہت صاف انداز سے اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوئے کی مختلف شکلوں کو حدیثوں میں حرام قرار دیا ہے۔ اب جتنی بھی یہ نئی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں یہ سب بھی جوا ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حرام ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری جو تفصیلات ہم نے رکھی ہیں یہ اس مرتبہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو جمعہ کا خطبہ آتا ہے اس کی روشنی میں رکھی گئی ہیں۔ اس مرتبہ خطبہ بھی اسی ٹاپک پر آیا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جوئے کی اس بری لت سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔